آج آنکھیں نہ کہیں اشک بہانے لگ جائیں، لوگ ظالم ہیں یہ باتیں نہ بنانے لگ جائیں۔ جو بھی حالات ہوں میں کھو نہیں سکتا تجھ کو پانے کے لیے پھر نہ زمانے لگ جائیں۔ مجھ کو ڈر ہے کہ اجالوں کے تماشائی جلال مجھ کو ڈر ہے کہ اجالوں کے تماشائی جلال اپنے ہاتھوں سے نہ گھر اپنے جلانے لگ جائیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مدثر مقبول اور ہمارا سیگمنٹ ہے وزڈم کارنر۔ ناظرین، اردو ادب اپنے ارتقاء کے 250 سالہ سفر میں مشاہدات، حالات، ادوار سے گزرا ہے۔ اس نشیب و فراز کے محرمان خاص میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اردو ادب کو ایک شناخت دی، پہچان دی، اسے کلاسیکل ورثے سے نوازا۔ لیکن ہمارے ساتھ آج ایک ایسی شخصیت موجود ہیں، بلکہ مجھے یہ اعزاز ہے کہ میں ان کے روبرو ہوں، مجھے ان سے گفتگو کا موقع مل رہا ہے، جنہوں نے نہ صرف اردو ادب کو بلکہ پنجابی، سرائکی کو بھی اپنے جو اپنا ان کا کیریئر تھا اس کا حصہ بنایا۔ کتابیں بھی لکھی، شاعری بھی کی، ڈرامہ لکھا، افسانہ لکھا، سوانح عمری لکھی، بہت کچھ لکھا۔ تقریباً 40 سے زائد کتابیں لکھی۔ ان کی عمر پاکستان سے صرف 1 سال کم ہے۔ قیام پاکستان کے بعد وہ پیدا ہوئے۔ آئیے آپ سے ملواتے ہیں ہماری آج کی ایسی شخصیت جن سے آپ بخوبی واقف ہوں گے۔ ان کے کیا کارنامے ہیں، ان کو ایکسپلور کرنے کی میں ایک چھوٹی سی کوشش کروں گا۔ آئیے ملواتے ہیں آپ کو پروفیسر ڈاکٹر سید قاسم جلال صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر بہت شکریہ، آپ نے اپنی گناگو مصروفیات میں سے ہمیں کچھ وقت عطا کیا، اور ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، ہمارے آڈینس کے لیے بھی، کہ آپ کو آج سنیں گے، آپ دیکھیں گے۔ سر میں پہلا سوال میرا آپ کے ابتدائی کیریئر کے بارے میں ہے کہ آپ نے 1948 میں آپ پیدا ہوئے اور 1957 میں آپ نے اپنی پہلی نظم یا اپنا پہلا شعر کہا۔ صرف محض 9 سال کی عمر میں آپ نے شاعری کا آغاز کر دیا، اور پھر 20 سال کی عمر میں آپ نے نثر لکھنا شروع کر دیا۔ یہ شوق آپ کو کہاں سے آیا اور یہ آپ کو موٹیویشن کہاں سے ملی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدثر صاحب، آپ کا سوال بہت اچھا سوال ہے، بنیادی سوال ہے۔ تو آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، تو غالب تو بہت اچھی بات کر گئے ہیں۔ تو یہ ایک طویل سفر ہے جو میں نے بچپن سے اب تک طے کیا، جی۔ اور اس میں ایسا ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ شاعری ایک غیبی چیز ہے، خدا داد عطیہ ہے، جی۔ اور مطالعہ اس کو پالش کر دیتا ہے، اور اسی طرح ہمارے مشاہدات ہیں اور ہمارے حالات ہیں، وہ سپورٹ کرتے ہیں ہمارے خیالات کے حوالے سے۔ تو بچپن سے ہی مجھے ایک ایسا ادبی ماحول ملا کہ جس نے میری شعور کی جلا بھی کی اور مجھے اس طرف مائل بھی کیا، اور علم و ادب اور شاعری کا خاص طور پر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے اندر ایک جوہر موجود تھا، اور تخلیقی صلاحیتیں بچپن ہی سے مچل رہی تھی۔ جی۔ پھر سونے پہ سہاگا یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جو اپنے کچھ رجحانات رکھتا ہے، اپنا ذہن، اپنا مزاج رکھتا ہے، اور حالات اس کے برعکس اس کو ملتے ہیں۔ جی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ بھی بڑے اہم ہیں کہ نامساعد حالات میں اپنے مزاج کے الٹ ان کو ماحول ملے اور وہ کام کیے جائیں، اسٹرگل کرتے رہتے ہیں۔ آفرین ہے ان پہ۔ تو مجھے الحمدللہ اللہ کا یہ احسان ہے کہ مجھے ماحول ادبی ملا ہے اور علمی ملا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو خانوادہ ہے، سادات خاندان ہے، جی۔ اور سید جلال الدین سرخ بخاری جو عراق سادات سے جن کا تعلق تھا، وہ وارد ہند ہوئے، اور یہاں انہوں نے اچ شریف کو اپنا مسکن بنایا اور یہاں تبلیغ اسلام کا سلسلہ جاری کیا۔ تو اسی طرح ایک اور بڑی شخصیت سید اولاد علی گیلانی ہیں، جو بھی خاصا عرصہ ہو گیا ان کو، ان کی وفات ہو گئی۔ تو وہ لاہور کے بہت بڑے شاعر
ادیب، نثر نگار. میری پوری فیملی میں ایک جو ادبی ماحول مجھے ملا ہے وہ اللہ کا ایک خاص عطیہ ہے. بزرگ سید جلال الدین سرخ بخاری اس شریف میں جن کا مزار ہے، سادات عراق سے ان کا تعلق ہے. تو عراق سے وہ آئے تبلیغ اسلام کے حوالے سے، اور انہوں نے مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے، بھکر ہے، ملتان ہے، بخارا ہے، اس طرح، تو وہ اس شریف میں آئے تو یہاں انہوں نے تبلیغ اسلام کے لیے اسے اپنا مرکز بنا لیا. اور اسی طرح یعنی 1000 سال پہلے کی بات ہے، ہم ان کے اولاد میں سے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سید اولاد علی گیلانی جو مرقع ملتان ہے ان کی کتاب، اور دیگر کتابیں ہیں جنہوں نے ڈاکٹر سید عبداللہ کے ساتھ انسائکلوپیڈیا آف اسلام پہ کام کیا ہے، جو ایک بہت بڑی کتاب ہے اور کئی جلدیں ہیں اس کی، اور انسائکلوپیڈیا کی لاہور میں وہ کام کرتے رہے ہیں. تو انہوں نے میرے اس ادبی جوہر کو جلا بخشی. تو بات یہ ہے کہ یہ ان بزرگان گرامی کی مہربانیاں ہیں اور ان کا یہ فیض ہے. والد صاحب کو خود ہزاروں اشعار یاد تھے فارسی کے، اردو کے. تو ایک علمی اور ادبی ماحول سا بنا ہوا تھا جس نے مجھے میرے اندر جو صلاحیتیں تھیں ان کو پروان چڑھانے کے لیے مجھے وہ فضا مہیا کی جو اہل علم و ادب کے لیے ضروری ہوتی ہے. ماشاءاللہ. تو اسی میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جوش نے کہا، جوش ملی آبادی نے بڑا اچھی بات کی ہے، کچھ میرے ظرف نے بھی دیا ہے صبح کو رنگ، کچھ میرے ظرف نے بھی دیا ہے صبح کو رنگ، کچھ ان سرے نوازش روحانیاں بھی ہے. واہ. تو یہ سلسلہ ایک تو جینز میں بھی تھا اور دوسرا ماحول مل گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ودیت کردہ بھی تھا، اور جو آپ کی کتابوں میں ماشاءاللہ نظر آتا ہے. سر آپ نے تقریباً 40 سے کے قریب جو ہیں وہ کتب لکھی ہیں. آپ کی ہاتھ کی جو تصانیف ہیں جی، اس میں اردو، سرائکی، پنجابی اور فارسی، یہ چاروں زبانیں شامل ہیں. اور آپ کی شخصیت کے اوپر وہ اس میں جو جتنے تھیسز ہو چکے ہیں اس پہ ہم بعد میں آئیں گے. سر آپ نے پہلی کتاب جو ہے وہ کب لکھی، مکمل کی، اور وہ پہلی کتاب کون سی تھی؟ پرائمری جماعت سے تو آغاز کیا تھا میں نے شاعری کا، اور 9 سال کی عمر میں نے شاعری کا آغاز کیا. تو لکھتا رہا کافی عرصے، پرائمری کلاسز کے مڈل پھر ہائی، تو اس طرح مختلف مدارج میں پڑھتا بھی رہا ساتھ ساتھ، اور یہ شوق بھی پروان چڑھتا رہا ادبی، اور اساتذہ بھی ملتے رہے، اچھے اساتذہ ملے. تو اسی طرح حضرت رئیس امروی بہت بڑے شاعر ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے. تو ان کے سامنے میں نے زانوئے تلمبس جو ہے نا وہ طے کیا ہے. اس وقت میری عمر 16 سال تھی جب میں میٹرک میں تھا. تو پھر آہستہ آہستہ یہ سلسلہ چلتا رہا، کلام بھی تخلیق ہوتا رہا، کام بھی ہوتا رہا. تو میری پہلی کتاب آئی ہے 1973 میں رموز عرفاں کے حوالے سے. بزرگوں نے بھی اور مطالعے سے بھی اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور کرم سے مجھے مسلسل ایک ڈائریکشن بھی ملتی رہی ہے، ہدایات بھی ملتی رہی ہیں، ساتھ ساتھ سمت نمائی بھی کی جاتی رہی ہے. اور ظاہر ہے خود کوئی بندہ کام نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی مشیت شامل نہ ہو، بے شک، جب تک بزرگوں کی دعائیں نہ ہوں، جب تک اساتذہ کی محنت نہ ہو، تو کوئی بھی کام نہیں کر سکتا. تو اللہ کی مہربانی یہ رہی کہ میں جو کلام لکھتا رہا، جو شاعری کرتا رہا، تو میرے جو محسن اور عظیم بزرگ جن کا میں نے ذکر کیا، حضرت رئیس امروی کا میں شاگرد ہوں، اور مجھے اس پہ فخر ہے، میرے لیے اعزاز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ان کا ایک ایک لفظ پڑھایا ہوا وہ جو ہے میرے لیے ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے. تو شروع سے میں نے آپ کو بتایا کہ جب آپ نے کتاب کی بات کی ہے تو کتابوں کے موضوعات ہوتے ہیں، اس میں بہت کچھ ہوتا ہے. تو بزرگوں کی ایک نصیحت تھی کہ حضرت اقبال نے جو کام چھوڑا ہے وہ آپ نے کرنا ہے. بہت بڑی بات تھی.
کہاں آسمان پر چمکنے والا سورج، کہاں چھوٹا سا دیا ایسے ننھا سا. تو ایک یہ حوصلہ افزائی کی جاتی ہے بچوں کی. تو سبھی یہی سمجھتے تھے، میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے میری، اور میں کہاں اور کہاں ہماری بڑی شخصیات. لیکن ایک بات کا تو دعویٰ کر سکتا ہے بندہ کہ میں حضرت اقبال کا مرید ہوں، حضرت اقبال کی خاک پا ہوں. میں ان کے خیالات کی ترجمانی کرنا چاہتا ہوں. میں اس راستے پر چلنا چاہتا ہوں جو انہوں نے یہ نعرہ لگا کر منتخب کیا تھا کہ لا شرق ولا غرب. ادھر مغرب نے ہم پہ حملوں کی بہتات کر دی ہے، کثرت کر دی ہے. ادھر مشرق کے صوفیاء کرام یا مشرق کا جو ایک مزاج ہے وہ انہی پرانی خانقاہوں میں اور پرانے سسٹم میں چل رہا ہے سارا. تو ایک بات تھی بہت بڑی، اور چھوٹا سا ذہن، نازک سا ذہن. تو جو کچھ مجھ سے ممکن تھا، اور اساتذہ نے یہ کہا تھا کہ ٹالسٹائی کا ایک قول ہے بڑا مشہور کہ بعض کتابیں روح کو ہلاک کر ڈالتی ہیں. اب پہلے اگر ہم ایسا ادب پڑھ کے آئیں گے کہ جو انو پنو ہو یا پل دو پل کا شاعر بناتا ہو، اس کا کچھ حاصل نہیں ہے. بزرگوں کی یہ نصیحت تھی کہ اچھی کتابیں پڑھو، اچھا ذہن بنے گا. تو حضرت علامہ اقبال کے علاوہ حضرت اکبر الہ آبادی ہیں، الطاف حسین حالی ہیں، شبلی نعمانی ہیں، اور وہ ایک لائن ہے، ایک صف ہے جس میں یہ سارے کھڑے ہیں. اور میرا مطالعہ زیادہ تر اساتذہ کے کلام کا رہا، اور اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ میری پہلی کتاب جو ہے نا جب آئی ہے 1973 میں، رموز عرفان. تو میرے استاد محترم، اللہ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے، حضرت رئیس مولوی نے کہا کہ یہ سوچ کر حیران رہ جاتا ہوں کہ جس کاخ بلند سے اس طائر فکر نے پرواز کی ہے اس کی آخری منزل کیا اور کہاں ہوگی. واہ. میں تو نہ تو سمجھ سکتا ہوں اس بات کو، اور یا اتنی عظیم بات کو. تو میں تو یہی سمجھا کہ ان کا حسن ظن ہے، ان کی حوصلہ افزائی ہے، ان کی محبتیں ہیں. اب بھی جو کوئی میرے کاز کی، میرے مشن کی حمایت کرتا ہے یا مجھے حوصلہ افزائی کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. میں تو کسی قابل نہیں ہوں بالکل، لیکن الحمدللہ پہلی کتاب جو تھی میری، اس میں جو ہے وہ کلام حضرت اقبال کے حوالے سے نظمیں بھی ہیں، اس میں شامل ہیں، اس میں غزلیں بھی شامل ہیں. تو اس میں ہماری علمی دنیا نے یہ کہا کہ جو مجھے جانتے نہیں تھے، انہوں نے جب کوئی دباچہ لکھا کتاب کا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں معلوم نہیں یہ کون بزرگ افق کے ادب پہ طلوع ہوئے ہیں. تو یہ ان کی مہربانیاں ہیں. میں کچھ نہیں ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا کرم کی امید رکھتا ہوں ہمیشہ. تو اس میں حضرت اقبال، قافلہ اقبال کے ایک ادنا مسافر کے حوالے سے میں نے ایک اپنا سفر شروع کیا ہے. تو وہ پہلی کتاب تھی میری. ماشاءاللہ. سر، آپ کے کلام میں جو اقبال نظر آتا ہے، جی جو ان کا ایک اثر اور چھاپ نظر آتی ہے، وہی ایک یونیورسٹی کے، ہماری بہاولپور کے ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے دیکھی، جو اقبال کے خود بھی بہت بڑے اقبال شناس بھی ہیں، اقبال کے شاہین ہیں، اطہر محبوب صاحب. انہوں نے آپ کو بلا کر کیا کہا، اور پھر اس کے حوالے سے ایک نئے شعبے کا جو وجود آیا، اس کے متعلق ہمیں، ہماری آڈینس کو کچھ بتائیے. یہاں دلچسپ بات بھی ہے، حوصلہ افزا بات بھی ہے. اور میں جب جناب اطہر محبوب صاحب سے میں ملا، بڑی شخصیت ہیں، بڑے عالم ہیں، بڑے فعال کارکن ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے حفظ امان میں رکھے اور ان سے کام لے دنیا کا بڑے سے بڑا کام. تو ان سے ملاقاتیں رہیں میری الحمدللہ. تو انہوں نے خیال ظاہر کیا کہ ایک ڈپارٹمنٹ ہم قائم کرنا چاہتے ہیں اقبالیات کے حوالے سے. اگرچہ اس سے پہلے ہمارے اسلامیہ یونیورسٹی میں شعبہ اردو کام کر رہا ہے. تو اس میں جب ڈگری دی جاتی ہے تو ڈگری کے اوپر لکھا ہے اردو و اقبالیات، ایم اے اردو و اقبالیات، ایم فل اردو و اقبالیات. تو اس میں اقبالیات کا پیپر بھی ہے، لیکن
وہ بکمال و تمام اقبال کے پوری شخصیت کا اور افکار کا احاطہ نہیں کرتا. جی. اور یہ ایک کھلی بات. تو اطہر محبوب صاحب نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمام پرچے اقبالیات کے حوالے سے ہوں گے. اقبال کے افکار کیا ہیں، اقبال کے نظریات کیا ہیں، اقبال کے عزائم کیا تھے، اور یہ پیپرز جو ہوں گے جتنے، تو اس میں ہم آغاز کرنا چاہتے ہیں ان کے کام کا، ان کے سوانح کا، ان کے کلام کے حوالے سے. تو تفہیم اقبال کے لیے انہوں نے آغاز کی بات کی. تو میں نے ان کو عرض کیا، میں نے کہا بات یہ ہے کہ آپ کا جو کام ہے، آپ کی جو نیت ہے بہت اعلیٰ ہے، بہت عظیم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تاریخی کام لیتا ہے بعض لوگوں سے. جی. آج بھی میں یہی میرے ذہن میں ہے کہ اللہ نے ایک بڑا کام لینا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اقبال نے اسلام کے پیغام کو سمیٹ کر نقطۂ واحد پر لانے کی کوشش کی. اب اس نقطۂ واحد کو پھیلانے کی ضرورت تھی. اقبالیات ایسے نہیں ہے کہ فلاں کو پڑھ لو، فلاں کو پڑھ لو، فلاں کو پڑھ لو. نہیں، میں نے ان کو محبوب صاحب کو بات کی. میں نے کہا بات یہ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں، آپ بسم اللہ کریں، ہمت کریں، اور یہ سارا کچھ ممکن ہے. اور اس میں ایسا ہے کہ یہ جو نقطۂ وحید ہے، اب یہ دائرہ بنے گا، اور دائرے سے پھر دائرے بنیں گے، اور آپ پی ایچ ڈی سے شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ نیچے کی کلاس میں بھی جائے گا اقبالیات کا پیپر، اور اقبالیات کا شعبہ، اور یہ اوپر بھی جائے گا اور پوری دنیا میں جائے گا. تو یہ اللہ کے حکم سے سارا کام ہو رہا ہے، آپ بسم اللہ کریں، آغاز کریں. تو میں نے کہا کہ میں تو ناچیز ہوں، میری جہاں خدمت کی ضرورت ہو میں موجود ہوں، میں حاضر ہوں. تو وہ ڈپارٹمنٹ بن گیا الحمدللہ. یہ بھی ان کی مہربانی ہے. اطہر محبوب صاحب کی پچھلے دنوں ملاقات ہوئی ہے، میں نے ان سے بات کی ہے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اقبال کا شاہین بنا دیا، یہ کنفرم بات ہے، اور آپ نے تاریخ میں ایک بڑا حصہ آپ نے ڈالا ہے، اور تاریخ میں آپ نے نام لکھوا لیا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات. تو اس لحاظ سے پھر یہ کام شروع ہوا. پھر انہوں نے آفر کی کہ آپ عاشق اقبال کو تو یہاں ہونا چاہیے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں. تو میں تو کالج میں پڑھاتا رہا جی، اور وہاں سے ریٹائرمنٹ لے لی. تو آج کل میں شعبہ اقبالیات میں ہمارے پی ایچ ڈی ہے اور ایم فل ہے، اس کو میں پڑھا رہا ہوں اقبالیات کے پیپر. اور اس طرح یہ ہے کہ میں جو ساری زندگی اقبالیات کے حوالے سے تمام کلام کے اوپر چھاپ ہے، پوری نظم و نثر کے اوپر چھاپ ہے. جی. اور میں ناچیز مرید ہوں میں حضرت اقبال کا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے بھی موقع دیا، اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ انہوں نے مجھے موقع بخشا کہ میں جو دل میں ایک تڑپ رکھتا تھا، اس تڑپ کو میں اپنے اسٹوڈنٹس میں منتقل کروں آئندہ کے لیے. بہت زبردست. یہ ایک بڑا انیشیٹو تھا اقبالیات کے حوالے سے، اور یہ ایک منفرد کام تھا جو اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب کے ذریعے آپ سے لیا، یا آپ کے ذریعے ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب سے لیا. الحمدللہ. سر، آپ نے اپنے جو اساتذہ تھے ان کا ذکر کیا، حضرت رئیس صاحب کا، اور آپ کے جنہیں آپ روحانی استاد حضرت علامہ اقبال اور اکبر الہ آبادی جن کو آپ استاد مانتے ہیں، آپ نے اپنے اساتذہ کا تو ذکر کیا. ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اردو، پنجابی، سرائکی اور اس کے فارسی کے استاد شعراء میں پروفیسر ڈاکٹر سید قاسم جلال کا نام آتا ہے. ان کے بہت جو نامور شعراء جن کو آپ سنتے ہیں وہ ان کے شاگرد ہیں. سر، آپ اپنے شاگردوں کے بارے میں کچھ بتائیے گا کہ کون کون سے جو شعراء ہیں وہ آپ کے شاگرد رہے، اور پھر یہ بھی بتائیے گا کہ ایک آپ سے منسوب کیا جاتا ہے کہ آپ نے ایک عرصہ کے لیے محافل جو تھیں ان میں آنا چھوڑ دیا تھا، اور آپ نے ایک طرح کا قطعہ الگ کر لیا. اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ تقریبات تو ظاہر ہے وقت مانگتی ہیں جی، اور جس نے کام کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، اسے وقت کی ضرورت ہوتی ہے بہت زیادہ، اور خاص طور پہ کوئی بڑا مشن ہو تو اس کے لیے زیادہ قربانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو اس بات یہ ہے کہ تقریبات میں بلایا جاتا رہا، میں حاضر ہوتا رہا، وہ ایسی بات نہیں تھی. تو مسئلہ یہ ہوا کہ مجھے وقت کی قلت کا احساس ہوا، اور میں گورنمنٹ کالج آف کامرس سے ریٹائرڈ ہوا ہوں.
تو وہ بھی 5 سال پہلے میں نے ریٹائرمنٹ لے لی ان سے قبل از وقت. اچھا 19 سکیل میں تھا میں. تو پہلے لینے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اپنے وقت کو بچا کے جو میرا مشن ہے، جو میرا کام ہے، میں اس کو کر سکوں. یہی بات تھی. تو تقریبات سے جو ہے وہ کوئی کنارہ کشی والی بات نہیں تھی. تو اپنا کام کرنے کے لیے مجھے وقت کی ضرورت تھی. ایک یہ بات تھی. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تقریبات نے ماشاءاللہ اس سے بہت ہم حاصل کیا. تو 1960 سے مشاعرے میں پڑھ رہا تھا. تو ان میں بڑے بڑے لوگ ہیں. مجید تمنا ہے، شہاب بیلوی ہیں، انہی میں جناب بیتاب الہ آبادی ہیں، نفیس فتح پوری ہیں. بہت سے مرحوم ہو گئے اور اکا دکا زندہ بھی ہیں. تو بچپن اس طرح گزرا اور اساتذہ سے کسب فیض بھی کیا اس طرح بھی. تو کچھ کتابیں بھی سکھاتی ہیں اور انسان بھی انسانوں کو بناتے ہیں، تشکیل کرتے ہیں. تو اس طرح یہ میں کوئی لا تعلق نہیں رہا اس سے. اب جو آپ کا سوال ہے وہ بھی بڑا اہم ہے. اور اسی حوالے سے یہ ہے کہ میں شاگردوں کی بھی بات بھی میں کروں گا آپ سے کہ ٹائم کے حوالے سے میں نے جو کنارہ کشی تو نہیں کہنا چاہیے. تو ہمارے تابش علوی صاحب نے ایک مضمون میں لکھا ہے میرے حوالے سے کہ دو جو اہل علم ہیں ان کی دو مسائل ہوتے ہیں. دو ادوار ہوتے ہیں ان کی زندگی کے. ایک دور ہوتا ہے ان کا جلی انداز کا کہ اعلانیہ وہ کو کام کرنا ہے، اور ایک وقت ہے کہ وہ خلوت میں کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ وہی ہے کہ تنہائی کے سب دن ہیں، تنہائی کی سب راتیں ہیں. مولانا جوہر، محمد علی جوہر. تنہائی کے سب دن ہیں، تنہائی کی سب راتیں ہیں، ہونے لگی اب ان سے خلوت میں ملاقاتیں. واہ. تو بات یہ ہے کہ وہ خلوت گزینی تھی، وہ ٹائم لینا تھا، اور میں اپنا کام کرتا رہا اس میں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا نقطہ نظر یہ تھا کہ مشاعروں کے پیچھے بھاگ دوڑ جو میں کروں، پورے پاکستان میں گھوموں، اس ٹائم کو بچا کے میں کام کیوں نہ کروں جو کچھ میں نے حاصل کرنا ہے. وہ ان کی افادیت اپنے جگہ پہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اصل کام ہی اگر مس ہو جائے تو پھر تو کچھ حاصل نہیں ہوتا. اور ایک میرا اس حوالے سے بھی نقطہ نظر تھا کہ اس کو میں تجزیہ اوقات نہیں سمجھتا تھا کہ میں نے کوئی غلط کام کیا ہے. میں خاموش رہا بڑے طویل عرصے تک، اور لوگوں نے سوچا کہ بھئی یہ میدان چھوڑ گیا، اور افواہیں بھی اڑا دیں کہ بھئی یہ چھوڑ گیا ہے. تو دل میں خوشی بھی محسوس کی انہوں نے کہ یہ میدان چھوڑ کے بھاگنے والوں میں سے. تو اور یہ ہے کہ اب وہ کبھی نہیں آئے گا، اب وہ مبلغ بن گیا ہے، اب وہ اللہ اللہ کرتا ہے، اب وہ کبھی شاعری نہیں کرے گا، اب وہ کچھ نہیں رہا. جب نہیں ہے کسی شعبے میں، جب مشاعروں میں نہیں ہے، جب نظر نہیں آتے، جیسے آج کا دستور ہے نیٹ پہ نظر نہیں آئے تو وہ شاعر ہے ہی نہیں. جی. تو یہ بات نہیں ہوئی. اللہ نے مجھے، لوگ لکھتے رہے، کام کرتے رہے. اللہ نے مجھے، کسی نے 2 کتابیں لکھ لیں، کسی نے 4 لکھ لیں، کسی نے 8 لکھ لیں. یہ اللہ کا شکر ہے. میں ناچیز ہوں، میرے اندر اتنی سکت نہیں ہے. 40 کتابیں اس مالک نے لکھوائیں، اور ان میں صرف یہ تھا، مجھے بزرگوں کی ہدایت بھی تھی کہ آپ 4 زبانیں جانتے ہیں. حضرت رئیس نے بھی کہا، مجھے گھر والوں نے بھی کہا کہ بات یہ ہے کہ ایک چیز حضرت اقبال بھی اپنے جوانی میں فرمایا کرتے تھے کہ تم میں اگر کوئی جوہر ہے تو اس کو لاؤ منظر عام پہ. تو جائز انداز میں جو منظر عام پہ لانے والی بات تھی مشاعروں سے دور ہونے کے بعد، وہ یہ تھی کہ 1960 سے میں مسلسل چھپ رہا ہوں. الحمدللہ. آپ اس پیریڈ کو دیکھ لیں، اور پاکستان کے تمام اخبارات و رسائل میں چھپ رہا ہوں اب تک. اس میں کمی نہیں ہے کہیں بھی. کوئی ایسے لکھنا چاہے میرے بارے میں تو وہ بہت سے سورسز ایسے ہیں جو جب رسائل کو اٹھائے گا تو وہ کام کر لے گا اپنا مکمل. تو ایک تو یہ کام میرا ہو گیا. پھر یہ ہے کہ جب میں کوئی چیز بھیجوں گا یا رابطہ میں نے رکھا اہم شخصیات سے. ان شخصیات میں ڈاکٹر سید عبداللہ ہیں، ڈاکٹر فرمان فتح پوری ہیں، ان میں ڈاکٹر جمیل جالوبی ہیں، ان میں راغب مراد آبادی ہیں، ان میں جناب سید محمد تقی ہیں، حضرت رئیس امروی مرحوم ہیں، اور اسی طرح جعفر بلوچ ہیں، اور انہی میں ہمارے لاہور کے ڈاکٹر سلیم اختر ہیں، اور محسن بھوپالی ہیں. اب میں کس کا نام لوں؟ تو سب بزرگوں سے میری نیاز مندی رہی ہے.
اور ینگس سے بھی اور جو پرانے دور کے تھے ان سے بھی احسان دانش سے میرا خاص رابطہ رہا. تو یہ ان بزرگوں کا فیض ہے, اللہ کی مہربانیاں ہیں. تو اس طرح یہ ہے کہ میں نے جو اپنا ورک کرنا تھا, جو آپ کا سوال ہے, میں نے اس طرح پورا کیا ہے. اور میں اس انداز سے نہیں چلا کہ مشاعروں کی واہ واہ میں اٹھان ہو اور مشاعروں کی واہ واہ میں دم توڑ دوں اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھے کام کیا کر کے آئے ہو, واہ واہ تو سمیٹ لی تم نے, تو پھر وہاں میں کہوں کام تو کچھ نہیں ہوا. تو کام میرا کچھ نہیں ہے. ایک سمجھیں ایک ترغیب کا پہلو ہے میری بات میں بھی. جو کام کرنا ہے وہ کام کرو, اور میں اپنے شاگردوں کو بھی یہی کہتا ہوں. اور شاگردوں کی بات بھی ابھی آپ نے مجھ سے پوچھی جی. تو میرا نقطہ نظر یہ تھا کہ یہ صرف انفرادی طور پر کام نہ کروں, بلکہ یہ اجتماعی سے ہے. آپ جانتے ہیں ہمارے دین میں یہ کہا گیا کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو امر بالمعروف کرے کا حکم دے اور نہی عن المنکر سے بچائے. اوامر و نواہی کے حوالے سے بھی اپنا کام ہمارا فرض ہے. تو اس حوالے سے یہ بات تھی کہ بطور ایک فرد بھی کام کرنا چاہیے اور بطور جماعت بھی کرنا چاہیے. اس میں نہ تو واہ واہ سمیٹنی تھی, نہ ہی کوئی مشاعرے کے حوالے سے کوئی دربار لگانا تھا, نہ ہی کوئی پرانا اور وہ استاد شاعر بن کے بیٹھنا تھا. یہ کوئی مقصد نہیں تھا. تو 50 تقریباً شاگرد تھے میرے سامنے. تو ہم نے ایک تنظیم بنائی 1964 میں. اس وقت جہاں نام و نشان نہیں تھا تنظیموں کا, تو اسٹوڈنٹس نے مل کے میٹرک کے دوران. پھر فنکار اکیڈمی ہے, اس کے بعد ادارہ تعمیر فکر ہے. تو ہم نے ہر دور میں کام کیا اور ہر دور میں دوسروں کی بھی حوصلہ افزائی کی ہم نے. تو جو شاگرد تھے وہ بھی ساتھ ساتھ رہے میرے. تو باقی یہ ہے کہ شاگردوں کو ہمیشہ یہی کہا کہ ایک مشن ہے, ایسا نہ کرنا کہ عروض پہ پابندی اختیار کر لو, کام تمہارا یہ ہو جائے, اوزان سیدھے ہو جائیں اور فکری لحاظ سے بھٹک نہ جانا کہیں. تو سورۃ شعراء جناب پڑھتے ہیں سب اس میں کہ رہے شاعر تو ان کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں, جو کچھ یہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن پاک کہہ رہا ہے. تو میں چاہتا تھا کہ سوائے ان کے, قرآن پاک میں یہ آیت کریمہ کہ سوائے ان کے جو اعمال صالح کرتے ہیں اور اپنے جو ظالموں کے خلاف چلتے ہیں, لابیاں نہیں بناتے, دوستیاں نہیں بناتے غلط لوگوں سے, اچھا کام کرتے ہیں, اچھی تعلیم دیتے ہیں, اچھا کچھ کرتے ہیں. تو میں نے ہمیشہ شاگردوں کو بھی یہی بات کی کہ بیٹا کچھ کرو گے تو کچھ حاصل ہو جائے گا. تو آج بھی پھر یہ ہے کہ جس کے ذہن میں بات آ گئی وہ ساتھ چل پڑا. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر آدمی آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. تو یہ کچھ ہوا. تو الحمدللہ مجھے بھی اس کی بھی خوشی ہے کہ ہم یہ جو دیے ہم جلا سکتے ہیں وہ جلا جائیں. اور باقی یہ کہ اس روشنی ہوتی ہے یا نہیں وہ اللہ کا کام ہے, ہدایت دینا اللہ. دیا جلتا ہے, روشنی دیے جلتے رہیں گے, روشنی تو ہوتی ہے, یہ بات ظاہر ہے ضرب الشمس ہے. جی سر آپ نے 1973 میں اپنی پہلی کتاب شائع کی, جی اور اسی دوران اس کے چند سال بعد آپ ریڈیو سے وابستہ ہو گئے. جی جی اور پھر ایک 25 سال کا ایک عمر کا ایک طویل عرصہ جی جی آپ ریڈیو پاکستان سے وابستہ رہے. اپنی ریڈیو کی کوئی یادگار ہمیں بتائیے گا, اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ ریڈیو میں کیا کیا خدمات سر انجام دیتے رہے. عرض یہ ہے کہ یہ طبیعت میں یعنی ادب شناسی کے علاوہ شعری ذوق اور اسی طرح جناب آواز کے حوالے سے, موسیقی کے حوالے سے, اگرچہ میں وابستہ نہیں ہوں لیکن وہ ایک ذوق کی بات ہے, وہ رہی. تقریر سے دلچسپی رہی, خطابت سے, اور اسی طرح رنگ اور برش سے بھی شوق رہا. خود نہیں کیا, کیلیگرافی کرتے, لیکن نہیں شوق نہیں رہا, خوش نویسی سے شوق رہا. تو اب ریڈیو والوں کے پاس گیا ہوں تو وہاں تو سب نے کہا کہ بھائی یہ ٹیچنگ چھوڑو, ادھر آ جاؤ, یہ اپنا آپ کا میدان ہے, میڈیا کے حوالے سے کام کریں گے, نام پیدا کریں گے. میں نے کہا نام میں نے اس طرح پیدا تو کرنا ہی نہیں ہے کبھی اس انداز سے.
بات یہ ہے کہ جو ضروری ہے وہ میں راہ اختیار کروں گا. اور آپ دیکھیں کہ میڈیا میں کے حوالے سے جب آئے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے وہ کام کرا دیے کہ جو یعنی بڑے مشکل تھے. تو الحمدللہ ریڈیو پہ آیا ہوں. تو اس پہ میں جہاں پروگرام شروع ہوئے 1975 میں 76 میں ہوا یہ ریڈیو پاکستان ہمارا. جی. تو پہلا افسانہ میں نے پڑھا آپ کے یہاں. ماشاء اللہ. اور ہمارے پروڈیوسر صاحبان ہیں, دوست ہیں, اچھے اسٹیشن ڈائریکٹر ہیں, اچھے لوگ آئے ہیں, اچھے پروڈیوسر آئے ہیں. حوصلہ افزائی کی انہیں کنٹریکٹ آج میں نکال رہا تھا پرانے کنٹریکٹ جو ہے نا 1980 کا ہے, کوئی 79 کا ہے, کوئی 78 کا ہے, کوئی 76 کا ہے. آج میرے سامنے تھے. تو ریڈیو پاکستان بہاولپور نے مجھے اس لحاظ سے ٹرینڈ بھی کیا ہے. میں ناشکرہ نہیں ہوں کہ میں ان کے جو احسانات میں بھلا دوں. تو یہ ادارے جو ہیں ہمارے, یہ ہمیں ٹرینڈ کرتے ہیں, ہمیں ہماری شخصیت میں مکمل کرتے ہیں. تو وہ ایسا ہوا کہ انہوں نے وہ پروگرام میرے حوالے کیے کہ مجھے وہ آل راؤنڈر بنا دیا, جس طرح آپ اسٹاف آرٹسٹ ہوتے ہیں. سب نے کہا, میں نے کہا میں تو اپنا کام جو کر رہا ہوں میں تو شوقیہ ساتھ رہوں گا. تو اس میں ایسا ہے کہ اینکر کے طور پہ بھی رہا. اینکر میں ایسا ہے کہ مشاعرہ بھی پڑھ رہے ہیں اور اس میں تاثرات بھی بیان کر رہے ہیں, تقاریر بھی کر رہے ہیں, اور اسی طرح جناب مختلف موضوعات ہیں, افسانے بھی پڑھ رہے ہیں. اور جہاں کہیں پھر اور اشعار میں کے حوالے سے جو ہماری تقریبات, قومی تقریبات ہوتی ہیں, اس میں نظمیں وغیرہ ہیں, سب ہیں, مشاعرے ہیں, سب کچھ ہے. اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ پڑھے ہیں ماشاءاللہ, بہت سے رزق زمین بن گئے. تو میرے لیے عزت کی بات ہے. تو اس طرح یہ ہے کہ اب ایک اعتماد یہ بھی تھا ہمارے پروڈیوسر صاحبان کا, ان کی مہربانی بھی ہے, محبتیں بھی ہیں. تو بھائی کوئی پروگرام ہے, آپ لکھتے ہیں, کنٹیکٹ بھیج دیں آپ قاسم جلال کو. اب اسی میں ایک دلچسپ واقعہ آپ کو سننا چاہتا ہوں میں. جو کوئی پروگرام بھیج دیں, کسی طرح بھیج دیں, اطلاع مل جائے, وہ آئیں گے, وہ سنبھال لیں گے. تو ایسا ہوا, ہمارے بڑے بہت پیارے دوست علی تنہا صاحب یہاں پروڈیوسر تھے ہمارے ریڈیو پاکستان بہاولپور میں. تو وہ کنٹیکٹ بھیجا کرتے تھے مجھے ماشاءاللہ. تو میں حاضر ہوا کرتا تھا, اور دیگر صاحبان بھی بھیجتے رہتے تھے. تو وہ ایسا ہوا کہ افسانے مجھے کبھی تو اردو افسانے کے لیے لکھتے تھے کہ آپ پڑھیں گے, کبھی کہتے تھے کہ آپ نے سرائکی افسانہ پڑھنا ہے. کنٹریکٹ انہوں نے بھیجا, اس میں یہ نہیں لکھا کہ آپ نے اردو افسانہ پڑھنا ہے یا آپ نے سرائکی افسانہ پڑھنا ہے. تو میں پہنچ گیا اپنے ٹائم پہ. تو باقی سب تیار تھے ریکارڈنگ کے لیے, ریکارڈنگ ہو رہی تھی. وہ شیشے کے سامنے بیٹھے تھے ہم, اور وہ جناب وہ ادھر سے بھی وہ اشاروں پہ سارا کام ہوتا ہے, آپ جانتے ہیں. تو کیونکہ وہ آواز نہیں جاتی ایک دوسرے کی. تو وہ بیٹھے ہیں, اور جناب وہ جو متعلق اینکر ہیں وہ ساتھ ساتھ اعلان کیے جا رہے ہیں. تو وہ انہوں نے اب جو پروگرام اس وقت آن ایئر تھا, آن ایئر پروگرام کا آپ کو سمجھتے ہیں اس کی کتنی اہمیت ہوتی ہے. جی. اور اس کی وجہ سے ہماری نوکریاں کتنے خطرے میں پڑ جاتی ہیں ہم لوگ. تو چند لمحوں کی بات ہوتی ہے ساری. بالکل ایسے ہی. اب انہوں نے کہا اب جو پروگرام آئے, کوئی سرائکی کا پروگرام آ رہا ہے, کہیں کوئی زراعت کی بات ہو رہی ہے, وہ ختم ہو گیا. پھر سرائکی کا ہی اور پروگرام شروع ہو گیا. پھر وہ ختم ہوا, ہمیں تھا کہ جب ہم آپ کو اشارہ کریں گے تو آپ نے شروع کرنا ہے. تو اب وہ پروگرام سارے آ رہے تھے, اور اس میں پھر بھی انہوں نے سرائکی کہیں کافیاں شروع کر دی, کہیں سرائکی گیت کر دیے. اب میں سوچ میں تھا کہ مجھے تو انہوں نے اردو افسانے کے لیے بلایا, تو میں تو سرائکی افسانہ اٹھا کے لایا ہوں. اب یہ مجھے اندازہ ہوا, پہلے تو میں مگن رہا, سنتا رہا سارا کچھ. یکدم خیال آیا ایسے بجلی کے کوندے کی طرح کہ یار یہ تو سرائکی پروگرام لگ رہا ہے مجھے. آپ دیکھیں کہ آن ایئر میں کتنی کی گنجائش ہوتی ہے. جی. انہوں نے جناب مجھے کہا گیا بندہ کہ بھئی اب یہ سوریہ ملتانی اس وقت گیت پیش کر رہی ہیں سرائکی کا, اس کے بعد آپ کا نمبر ہے, آپ نے افسانہ پڑھنا ہے. اور میں نے کہا افسانہ, یہ تو سارا سرائکی پروگرام آ رہا ہے, میں تو اردو کا افسانہ
وہ اردو کا افسانہ کہاں، کان میں آ کے کیا علی تنہا صاحب نے، او بھائی یہ تو سرائکی پروگرام ہے. اللہ. اور یہ اس وقت پتہ چلا جب انہوں نے کہا کہ سریا ملتانی آپ کے اس گیت کے بعد آپ کو قاسم جلال سرائکی افسانہ سنائیں گے. لو بھائی، ان کو تو ہوش اڑ گئے ہمارے دوستوں کے کہ یار یہ تو کام خراب کرتا ہے سارا. تو میں نے اشارہ کیا اطمینان رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب جناب افسانہ میرے سامنے تھا اردو کا، اور انہوں نے کہا ہن صحیح قاسم جلال اپنا افسانہ پیش کریں دیں. میں نے جناب اس کا عنوان بھی اسی طرح سرائکی کا رکھا، اور ساتھ ساتھ میں اردو کا جو ہے نا ٹرانسلیٹ کرتا گیا پورے افسانے کو. آخر تک افسانہ پڑھ کے جناب میں اٹھ کے آ گیا. اب جناب باہر گیا تو سارے مجھے گلے ملے کر گئے آج تو عزت رکھ لی بھی ہماری آپ نے. تو بڑے دلچسپ واقعات ہوئے ہیں، اور بڑی بڑی شخصیات تھی، بڑے بڑے لوگ تھے. تو ان سے موقع ملا، اور وہ کچھ سندھ سے آتے تھے، کوئی پنجاب سے، کوئی کہیں سے، تو ان سے رابطے بھی میرے رہے، ادبی رابطے بھی رہے. تو بڑی بات یہ تھی کہ کوئی ٹاپک ہے تو انہوں نے جب دینا ہے مجھے، تو ٹاپک دے دینا ہے، اس پہ فی البدی بولو اور بولتے چلے جاؤ. اب اس نے سکھایا ہے ہمیں سارا کچھ، جی. کچھ نہ ہو تو سب کچھ ہو جائے. تو یہ تو ریڈیو کہانی تھی. اور میں سمجھتا ہوں جتنا عرصہ میں وابستہ رہا، تو میں ریڈیو والوں کی عظمت کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ جس نے ٹرینڈ کیا، جس نے بولنے کا سلیقہ سکھایا. یہ مجھے پھر کام آیا پڑھاتے ہوئے ٹیچنگ میں، کہ وہ لڑکے کہتے تھے کہ یہ آپ بات کر رہے ہیں تو یہ تو ہمارے اندر اتر رہی ہے، اور سر آپ اداکاری کر رہے ہیں. میں نے کہا بھائی اداکاری نہیں ہے، بات یہ ہے کہ محتاط ہو کے بولنا ہمیں ریڈیو نے سکھایا ہے. اور اسی طرح ٹیلی ویژن کے پروگرام گیا ہوں میں، وہاں سے انٹرویو بھی ہوئے ہیں، اچھے اچھے انٹرویو ہوئے. اور سرائکی کے سارے پروگراموں سے پہلے سب سے پہلا پروگرام جو تھا پنجاب رنگ کا، وہ پہلا پروگرام میں گیا ہوں وہاں. اچھا ماشاء تو اللہ. وہ تقریباً رونمائی تھی ایک سرائکی کتاب کی. تو اس طرح یہ ہے کہ ان سب کے فیض سے نا یہ ناچیز جو ہے نا مستفید ہوا ہے. ناظرین، دہائیوں کی محنت سے گوگل نے جو گوگل ٹرانسلیٹر کا سسٹم وضع کیا اور ہم تک پہنچایا، آج ایک حیران کن فیچر ہے. اگر آپ آج سے کوئی 40-45 سال قبل اگر گوگل ٹرانسلیٹر کی خدمات لینا چاہتے تو پروفیسر ڈاکٹر سید قاسم جلال صاحب ہمارے پاس بہترین آپشن تھی. جو آن ایئر پروگرام میں انہوں نے ایک افسانے کی کو دوسری لینگویج میں، زبان میں جس طرح ٹرانسلیٹ کیا، میرے لیے یہ ایک حیران کن واقعہ ہے. سر، یہ تو ریڈیو کی ہم باتیں کر رہے تھے، اب آتے ہیں آپ کی کتب کی جانب. آپ نے پہلی کتاب لکھی، اس کے بعد آپ نے افسانے بھی لکھے، آپ نے سوانح عمری بھی لکھے، انٹرویوز بھی لکھے، اور آپ کی ایک مشہور کتاب جو ہے وہ سرائکی ڈراموں کے حوالے سے ہے. جی جی بالکل. تو اپنی کتابوں کے بارے میں ہمیں مختصراً بتائیے گا، اس کے بعد ہم آپ کے کلام کی طرف. میں زبان کے حوالے سے ابھی آپ سے بات کی کہ 4 زبانوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا لکھنے کا، اور صلاحیت بھی بخشی، اس کی مہربانی ہے. اور بات یہ ہے کہ سارے کام ہوتے ہیں جذبوں سے، اور یہ اللہ نے لکھوایا، اللہ تعالیٰ کی مہربانی کہ اس میں ایک پیچھے اگر مشن ہو. اگر شاعر یہ سمجھے کہ میں نے بابا لینی ہے، جیسی بھی شاعری کروں بابا تو مل جانی ہے، تو یہ کوئی بات نہیں ہے. حضرت اقبال یا کوئی بھی بڑا جینس شاعر جو ہے وہ اس کام کے لیے نہیں آیا بالکل، کہ اتنا کرو، 80 سال کی ہے، 60 سال کی ہے، 100 سال کی زندگی بسر کر کے جاؤ، اور پھر اس کے بعد نام و نشان ختم ہو جائے، اور پھر ایسا ادب تخلیق کر کے جاؤ جو ہمارے بنی نوع انسان کے لیے مفید نہ ہو بلکہ مہلک ہو. تو جواب دہی کون کی ہمت کس میں ہے؟ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 4 زبانوں کی بات یہ تھی کہ حضرت رئیس مولوی نے بھی فرمایا، اور باقی میرے جو مخلص پیارے دوست تھے تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ بات یہ ہے اللہ نے آپ کو ذہن دیا ہے، تو آپ ایک تو ہوتا ہے شاعر، میں کہتا ہوں ہر شعبے میں اسکالر کی ضرورت ہے، ریسرچر کی ضرورت ہے، جو آ کے جو بنیادیں درست نہیں ہیں ان بنیادوں کو درست کرے، اور جو گند ہے اس کو صاف کرے. اور یہ اوور آل بات کر رہا ہوں میں انٹرنیشنل لیول کی،
کہ جو یہ کام کر جاتے ہیں وہ یاد رہتے ہیں ہمیشہ. تو اور انسانیت بھی انہی پہ فخر کرتی ہے. میں تو ان کے پاؤں کی خاک ہوں، لیکن ایک جذبہ یہ تھا کہ جس طرح مجھے بزرگوں نے کہا کہ بھائی آپ فارسی کا خاصا ذوق ہے، گھر میں ماحول ملا، فارسی اچھی کرتے ہیں، فارسی پڑھا رہے ہیں، اور اس طرح اردو تو آپ کا میدان ہے ہی، جی پنجابی زبان بھی گھر کی زبان ہے، اور یہ سرائکی زبان بھی گھر کی زبان ہے. تو آپ یار ان سب میں لکھیں، محدود نہ رہیں. تو پھر میں نے کچھ سوچا، اور اس کے بعد جو جیسے موقع ملا ہے مجھے، تو 4 زبانوں کی طرف آیا ہوں. اب مقصد صرف یہ تھا کہ ان کے نہ صرف عام روش کے حوالے سے میں بابا سمیٹوں، بلکہ ان کے اندر جو پرابلمز ہیں ایک ریسرچ اسکالر کے حوالے سے، ایک مجتہد کے طور پر ان خامیوں کو دور کر کے اور اچھے عنوانات، اچھے موضوعات دے جاؤں، اچھے افکار دے جاؤں. اس لیے 4 زبانوں کا انتخاب کیا میں نے. ناظرین، آپ ابھی آپ سے مخاطب تھے پروفیسر ڈاکٹر سید قاسم جلال. آپ ان کے بارے میں کچھ بھی جاننا چاہتے ہیں؟ ان کے اوپر پاکستان کی مختلف یونیورسٹیز میں، جیسی یونیورسٹی میں، اسلامیہ یونیورسٹی میں، پشاور یونیورسٹی میں اور پاکستان کی دیگر یونیورسٹیز میں تقریباً 25 تھیسز ایم فل بی ایس کے ایم اے کے ہو چکے ہیں. یہ ایک لاجواب شخصیت ہیں، ایک لیونگ لیجنڈ ہیں. آپ ان کے اوپر کوئی مقالہ لکھنا چاہتے ہیں، کوئی تحقیق کرنا چاہتے ہیں، آپ کو بہت ساری انفارمیشن ویب سائٹ پر بھی مل سکتی ہے، گوگل اسکالر پر بھی مل سکتی ہے، چونکہ تھیسز ان کے پبلشڈ ہیں. آپ کوئی انفارمیشن ہم سے بھی لے سکتے ہیں. آپ ہمارے دیے گئے کسی بھی کانٹیکٹ پر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم آپ کو پروفیسر ڈاکٹر سید قاسم جلال کے بارے میں انفارمیشن پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو ناظرین، آج کے ہمارا یہ گفتگو کا ایک پہلا جو سلسلہ ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آپ کو ملوائیں گے دوبارہ پھر کسی دن آپ کی بھرپور خواہش پر پروفیسر ڈاکٹر سید قاسم جلال سے. اور یہ ہمارا سلسلہ وزڈم کارنر، اس میں ہم آپ کو مختلف جو ہمارے اسکالرز ہیں ان سے ملواتے رہتے ہیں، ہم آپ دانشوروں سے ملواتے رہتے ہیں. یہ سلسلہ یوں ہی ہمارا جاری رہے گا. آپ ملتے ہیں آپ سے اگلے سلسلے میں. تب تک کے لیے اپنے میزبان مدثر مقبول کو اجازت دیجیے، اور زیک نیوز کو سبسکرائب کرنا اور اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے. اپنے فیڈ بیک سے بھی آگاہ کیجیے. اللہ کی حفظ و امان. اللہ حافظ.